قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ معزز حاضرین، یہ آیہ مبارکہ غزوہ احد کے متعلق ہے، جس پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب باطل کے سامنے اسٹینڈ لیا، 313 مسلمان مجاہدین اسلام حضور کی معیت اور قیادت میں تھے، اور مد مقابل اور مد مخالف قریش مکہ کی فوج جس کی تعداد 1000 تک تھی وہ موجود تھی۔ ظاہر ہے ان کے پاس سمانے حرب و ضرب وافر موجود تھا، اور ادھر بظاہر ہر چیز کی قلت نظر آ رہی تھی، لیکن حق کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں اترنا ہر حال میں ضروری تھا۔ اس لیے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رب کائنات میں دعا کرنا شروع کی کہ اے میرے مالک و مولا، میری طویل جد و جہد کی جو کمائی ہے وہ آج 313 کی صورت میں تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اور میرے اللہ کریم تو آج ان کو عزت عطا فرما، ان کو کامیابی عطا فرما، فتح و نصرت عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا غزوہ سے قبل انتہائی رقت امیز انداز میں کی، انتہائی دردمندی میں کی، اللہ کے حضور رو کر یہ دعا کی، اور یہ دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بطور سنت بھی عطا کی کہ میری امت اس بات کو فالو کرے کہ جب بھی امت پر کوئی مشکل مقام آئے، مشکل وقت آئے، تو اللہ سے مدد کے حصول کا بہترین طریقہ بارگاہ خدا بندی میں دعا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم پر کوئی مشکل وقت آئے تو سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے دربار خدا بندی میں ہم مسلح نشین ہو جائیں، اپنی جبینوں کو بارگاہ خدا میں جھکا دیں اور رو کر آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں التجا کرے، تو اللہ کی مدد ضرور ہمارے سامنے حال ہوگی۔ آپ کی جو دعا تھی وہ حدیث پاک میں ملتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہو فی القبۃ یوم بدر، یوم بدر والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبے میں تھے۔ بعض جگہوں پہ ہے کہ وہ قبہ کسی پہاڑی پر تھا، تو آقا علیہ السلام اس قبہ میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اللہم انشد عہدک و وعدک، اے اللہ میں آج تیرے عہد کا سوال کرتا ہوں، تیرے وعدے کا سوال کرتا ہوں، اور اے میرے مالک و مولا، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان جو میری زندگی کی جہد مسلسل کا نتیجہ تیرے دربار میں حاضر ہے، اگر آج یہ شکست کھا گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا اور تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی دعا کی، بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے حضور کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے اور آپ کے ہاتھ اٹھتے گئے حتیٰ کہ آپ کے شانوں سے بھی اوپر چلے گئے، اور آپ کے کندھوں پر جو چادر مبارک تھی وہ زمین پر گر گئی۔ تو ایسے ماحول میں فاخذ ابو بکر بیدہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، فقالا اور عرض کی حسبو کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اب آپ کی دعا کافی ہو گئی، آپ کی رب کے دربار میں زاری بہت ہو گئی، اب بھی اللہ کی مدد کیا نہ آئے گی؟ مطلب کہ اب اللہ کی ضرور مدد ہمارے سامنے آ ہوگی، اور آپ بس فرمائیں۔ فخرج، حضور علیہ السلام زرہ پہنے ہوئے وہاں سے نکلے، وہو یقول، اور سرکار یوں کہتے ہوئے نکلے خوشی کے انداز میں، سیہزم الجمع، کہ اب یہ لشکر جو ہے یہ بھاگ جائیں گے، ویولون الدبر، اور یہ پیٹھ پھیر دیے جائیں گے، اور اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اسلام کی فتح و کامیابی کا جھنڈا آج لہرا جائے گا۔ تب پھر حضور نے باہر آ کر، دوسری حدیث میں آتا ہے، پھر اگلے موقع پہ عرض کروں گا کہ حضور نے نشان لگا دیے کہ کفر کا فلانا جو آدمی ہے وہ یہاں گرے گا، فلاں
یہاں گرے گا، فلاں وہاں گرے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح و نصرت کی اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی۔ اور یاد رکھیں وہ جو غزوہ بدر میں اللہ نے غیبی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، جس کا ذکر یہ ہے کہ اللہ نے ممدکم بألف من الملائکہ، فرشتوں کے ساتھ اللہ نے غیبی مدد فرمائی۔ یہ نتیجہ تھی دعائے مصطفیٰ کا۔ آج مسلمان جہاں بھی مدد چاہتے ہیں رب کی، وہاں روئیں، مصلی نشین ہو اور رب سے مانگے، اللہ مہربانیاں فرمائے گا۔ میں اس ضمن میں ایک بات کہے بغیر اپنی گفتگو کلوز نہیں کر سکتا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی عیسائیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا، تو ایسے ماحول میں ایک وقت آیا کہ مسلمانوں میں بظاہر کمزوری محسوس ہوئی، تو وہ رات کو مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گیا، مصلی نشین ہوا، جبین نیاز کو رب کے دربار میں جھکا دیا، آنسو بہائے، رویا، پوری رات روتا رہا اور اللہ کے حضور دعا کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو مسجد سے باہر نکلا، ایک درویش آدمی، اللہ کا ولی، نیک بندہ سامنے سے آیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس اللہ کے دوست کو، ولی کو دعا کے لیے کہا کہ حضرت جی دعا فرمائیے گا، مسلمان تو پہلے ہی کمزور ہیں اور اب میں نے سنا ہے کہ عیسائیوں کی مدد کے لیے ایک بہت بڑا بحر بیڑا سمان ارب و ضرب سے لیس وہ ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے، تو آپ دعا کیجئے گا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہماری مدد کرے۔ تو اس اللہ کے ولی نے جواب میں کہا کہ تو جس بحری بیڑے کی بات کر رہا ہے وہ بحری بیڑا تو غرق ہو گیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا جی کہاں غرق ہو گیا ہے؟ قابل توجہ بات ہے۔ آپ نے اس ولی سے پوچھا کہ کہاں غرق ہو گیا ہے؟ اس نے کہا وہ بحری بیڑا تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، وہ اللہ نے تیرے آنسوؤں میں غرق کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی دن کے اگلے حصے میں یہ بات کنفرم ہوگی کہ وہ راستے میں واقعی غرق ہو گیا ہے۔ تو سمجھ آئیے ان ساری باتوں کو اکٹھا کرنے سے کہ جب مسلمان بندہ مصلی نشین ہو کر جبین نیاز جھکا کے رو کر اللہ کے حضور مدد مانگتا ہے تو اللہ کی غیبی مدد بندہ مومن کے سامنے حال ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں اہل اسلام اور اہل ایمان کو سمانے ارب و ضرب کی بدولت اور عصری قوت و پاور کی بنیاد پہ اللہ فتح نہیں دیتا، بلکہ اللہ اس کو قوت ایمانی سے مدد عطا فرماتا ہے اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ جو امت مسلمہ یہ کام بھول گئی